آسټرالیا لیجنډ کرکټر او د لیګ سپینر شین وان 52 کاله په عمر کې مړ شوی دی. میډیا راپورونو تر مخه شین وان په خپل کور کې بېهوشۍ په حالات کې موندلی شوی. آسټریلین میډیا وایي چې داسې ښکاري لکه چې شین وان ته د زړه دوره راغلې. شین وان شمیره د نړۍ غوره لوبغاړو کې کیږي. د هغه په مرګ د پاکستاني کرکټر بشمول بین الاقوامي لوبغاړو هم د افسوس اظهار کړی. FATA پاکستان د جون میاشته پورې د ګرین لیسټ کې ساتلو فیصله کړې ده. FATF لخوا جاري شوې اعلامیې تر مخه پاکستان په 20 کې د شپږ شرطونه پوره کړي دي. پاکستان د ترهګرۍ معاونت او درولو کې خاطر خواه پرمختګ کړی. پاکستان به د منی لانډرینګ متعلق تحقیقات او د پروسیکیوشن باندې عمل درآمد یقیني جوړول وي. نیټو یوکرین نو فلای زون ګرځولو درخواست مسترد کړی دی. یوکریني صدر ولادیمیر زیلنسکي د نیټو په فیصله د افسوس اظهار کړی. ویلي دي که چیرې یوکرین نو فلای زون نشي ګرځولی نو موږ ته به د جنګي الوتکې او د ایر ډیفنس سیسټم راکړی شي. د افغان داخله وزیر سراج الدین حقانی په وړومبي ځل په میډیا را څرګند شوی دی. کابل پولیس اکیډمۍ کې دستوري ته وینا پر مهال ویلي چې اسلامي نظام او هیواد ازادۍ زموږ مقصد وي چې پکې بریالي شو. ټول نړۍ له باور ورکو چې د افغانستان خاوره به د هیڅ خلاف نه استعمالیږي. دستوري ته نایب وزیر اعظم عبدالسلام حنفي او نور حکومتي چارواکو هم ویناګانې کړي. د افغانستان کونړ ولایت کې د ځوان هلک د وژنې معامله پیښه کې ککړ تن نیولی شوی او عدالت ته سپارلی شوی. افغان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې نور اختیارات به د وژلي شوي تن لواحقینو ته ورکولی کیږي چې دوی د قاتل سره صلح کوي او که نه د عدالتي فیصلې ته انتظار. یاسین نومې دغه ځوان هلک د ورور واده په ورځ په ډزو وژلی و. د افغانانو سره مرستو کې د برطانوي حکومت د عدم دلچسپي د حکومت پر رویه د پارلمان ممبرانو سختې نیوکې. د پارلمان نړیوالې پراختیا کمیټې ریپورټ کې ویلی شوي دي چې د افغانستان سره د حکومت د مرستو په شرح شرمیږو. د پارلمان ممبرانو برطانیه کې د افغان مهاجرینو د آبادکارۍ منصوبې تیزولو مطالبه هم کړې. پاکستان پیپلز پارټي عوامي لانګ مارچ په نن د ساهیوال نه لاهور ته داخلېږي. ساهیوال کې د مارچ شرکا چیرمین پاکستان پیپلز پارټي بلاول بھٹو زرداری ویلي چې ملک د ترهګرو ته شکست ورکولو صلاحیت لري ولې موجوده حکومت د نیشنل ایکشن پلان عمل نه کوي. خانیوال کې آصفه بھٹو زرداری د ډرون کیمرا لګېدو له وجې معمولي جوبل شوې ده. د تحریک انصاف د سن حقوق مارچ نن حیدرآباد ته داخلېدونکی دی چېرته چې د جلسې لپاره ټولې تیاریانې مکمل شوې دي. ټنډو جام کې مارچ شرکاو ته خطاب کې شاه محمود قریشي ویلي دي چې سن به ضرور بدلیږي. راتلونکي عام انتخاباتو کې به د سن صوبه کې تحریک انصاف کامیابي ترلاسه کړي. د تحریک انصاف مشران وایي چې د گو نواز گو وروسته به اوس گو زرداری گو نارې ویلې کېږي. ملک د کرونا وایرس کیسونو کې کمی ریکارډ شوې ده. NCOC تر مخه د تیرو شپو روز پر مهال د کرونا 296 تازه کیسونه ریپورټ شوي دي او نور 10 مریضان په حق رسېدلي. دا مهال په ټول هیواد کې د کرونا مثبت کیسونو شرح 2.10% ریکارډ شوې ده. اس کے ساتھ ہے سمو چونکہ پېښور کسو پېښور کې د ملت تشیع صرف 3 مسجدونه دي. دا 3 مسجدونه زموږ کسو دا دریا مسجد پاتې و دی کې دمکاوه شوه. هفتې نه ته الرټ تو جاری دی ته یې څه خطره دی سرکاري افسرانو ته ته یې څه خطره دی شیعو ته ته یې څه خطره دی فورسز ته. نو افسوس کې ساده دی چې بیا دغه 3 مسجدونو ته تو سیکیورټي نشوه فراهم کولی. و حکومت هم دا مطالبه کوو چې کوم نیشنل ایکشن پلان دی په کور دی هغه د 100% عمل وشي. که چیرې نیشنل ایکشن پلان 100% عمل وشو انشاءالله دا دهشتګردي به مو جړې نه ختم کوو. ډېر افسوس خبره ډېر د افسوس مقام دی د اهل حکومت ریاست مدینه د ویدار د حکومت ریاست مدینه خو داسې نو دا به ومنو چې وزیر داخله ته ټوله کیچړ په هندوستان باندې وچول. دا به منو د مکه به هندوستان کړي دي کې به هندوستان ملوث وي خو وزیر اعظم ایتا څه ذمه داری دی وزیر داخله ایتا څه ذمه داری دی. آیا راشه کنه نن ته پېښور کې غمزده خاندانو سره غم کې شریک شنه نه کنه نن تر شه پر چینار ته 13 جنازې راغللې
13 جنازې 13 شهدا راوللو پرچینار ته د پرچینار مؤمنینو سره غم کې شریک شه کنه. پیښور بمی چودنې پر ضد نن پارچنار کې تور ورځ منځلې شي. تعلیمي ادارې، بازارونه، مارکیټونه او ټول کاروباري ادارې هم بند کړې شوي دي. کیمرمین اختشام سره رشید خان، خیبر نیوز، پارچنار، ضلع کوروم. د پیښور ترهګرۍ پیښې کې ککړ ملزمانو پیژنګلو شوی. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید دعوه کړې ده بمي چاودنه کې ککړ ملزمان به ډېر زر د قانون په منګوله کې راوستلی شي. شیخ رشید د پیښور پیښې په اړه د بروک کاروای باندې سکیورټي فورسز او د خیبر پختونخوا پولیسو د کار ستاینه هم کړې ده. کل جمعے کی نماز میں جو پشاور کی جامع مسجد میں خونی واقعہ ہوا جس میں 57 افراد شہید ہوئے اور 100 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے، ان کے تینوں ملزموں تک کے پی کے کی پولیس اور تحقیقاتی ادارے جو ہے ان کی شناخت ہو چکی ہے اور ان کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں، اور اس سلسلے میں کے پی کے پولیس اور تحقیقاتی اور تفتیشی اداروں نے بڑا زبردست کام کیا ہے. آئندہ ایک دو روز میں ان ملزموں تک پولیس پہنچ جائے گی، لیکن ان کی ٹوٹلی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے. دوسری جو بات پوچھی جا رہی ہے، منسٹری آف انٹیریئر میں نواز شریف کی طرف سے پاسپورٹ کی کوئی درخواست نہیں آئی. اور تیسری اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ عدم اعتماد کا بڑا شور مچایا جا رہا ہے. اجلاس کی ریکوزیشن کی درخواست بھی ابھی موصول نہیں ہوئی. اجلاس کی ریکوزیشن کی درخواست کے موصول ہونے کے 14 دن کے اندر اندر اسپیکر نے اجلاس بلانا ہوتا ہے. اجلاس کی ریکوزیشن اور عدم اعتماد کی تحریک دو مختلف چیزیں ہیں، دونوں اکٹھی نہیں ہیں. اور اگر عدم اعتماد کی تحریک پہ بھی 3 مونږ ته معلومه ده چې ترهګر د کوم ځای نه راغلي دي. په پیښور کې په امام بارګاه د بزدلانه ترهګرۍ برید حملې په تناظر کې په ذاتي توګه د اپریشن نگراني کوم. د وزیر اعظم عمران خان بیان وایي چې د پیښې جړ معلومون لپاره د سی سی ټي وي او د ایجنسیانو سره په رابطه کې یم. پیښور کې راغلي برید په اړه د وزیر اعظم بیان مخې ته راغلی دی. وزیر اعظم زیاته کړه چې یو ډېره افسوسناکه پیښه شوې ده. په دغه پیښه کې چې کوم کسان مړه د هغوی د مړونه باندې هم افسوس اظهار کړی دی. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه چې موږ به د بھرپور طاقت سره د ترهګرو مخه نیسو او د شهیدانو کورنۍ سره تعزیت کړی دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي دی چې خیبر پختونخوا وزیر الله ته مې په د دغه پیښه کې د جوبل شوي کسانو لپاره د غوره طبي امداد ورکولو هم هدایت کړی دی. وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودھری ویلي دي چې د دهشتګردۍ غټه وجه شدت پسندي ده او شدت پسندي د دشمن ملګري جوړیږي. ریاست د دهشت پسندۍ خلاف اقدامات کولو لپاره پارلمان او عدلیه تعاون به ډېر زیات ضروري وي. وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودھری ټویټر خپل پیغام کې ویلي دي چې دهشتګردي د غټه وجه شدت پسندي ده. ولې د شدت پسندۍ په اسان دښمن بیا ملګري جوړیږي. شدت پسندي سکول تاڼه خپل کردار نه ادا کولو نتیجه ده. ریاست د دهشتګرد پسند خلاف اقدامات کولو لپاره پارلمان او عدلیه تعاون به ډیر زیات ضروري وي او اقدامات کولو باندې به اتفاق پکار دی. د اقوام متحده سیکرټري جنرال انټونیو ګوټریس پیښور په جومات کې شوي ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د بېګناه کسانو په مړونو یې د افسوس څرګندونه کړې ده. وایي چې د پیښور حملې ذاتي صدمه ده ځکه چې هغه د پیښور ښه پیژني او دغلته د خلکو د ښه سلوک نه خبر دی. د اقوام متحده سیکرټري جنرال انټونیو ګوټریس د پاکستان مستقل مندوب سفیر منیر اکرم سره ټلیفون د لارې خبرې کړې دي. د پیښور چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. سیکرټري جنرال د بېګناه کسانو په مړونې باندې د افسوس څرګندونه کړې ده. هغه زیاته کړه چې د پیښور حملې نه راته ذاتي صدمه را رسېدلې ده ځکه چې زه پیښور ښه پیژنم او دغلته کې د خلکو د ښه سلوک نه هم خبر یم. زما پیغام او تعزیت اظهار د پاکستان ولس، حکومت او مشرانو ته ورسوئ. مستقل مندوب منیر اکرام د پاکستان تعزیت او د اظهار یکجهتۍ باندې د سیکرټري جنرال شکریه ادا کړه.
د پیښور کې دا وخت د پرونی چاودنې په حقله د وزیر اعلی معاون خصوصي بریسټر صاحب نیغ په نیغه میډیا سره خبرې کوي. راځئ چې وګورو. پولیو ٹیم پر جب حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے گولی انہیں کو ہی لگتی ہے. اس سے پہلے جب دسمبر میں پولیو کی مہم ہوئی تو بھی 2 پولیس اہلکار مختلف اضلاع میں شہید کیے گئے. پشاور میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ پولیس پر فائرنگ ہوئی ہے اور پولیس کے اہلکار زخمی ہوئے ہیں پولیو مہم کے دوران. تو سیکیورٹی وہ ان کو پرووائڈ کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ کل ہی پشاور میں ہندو برادری کا ایک اجتماع بھی ہو رہا تھا, مذہبی اجتماع تھا, جس کی سیکیورٹی کے لیے مندروں کی سیکیورٹی کے لیے بھی پولیس کے اہلکار تعینات تھے. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ نماز جمعہ کے وقت ویسے بھی تمام مساجد کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے تو وہاں بھی تھے. اب ظاہر ہے کہ دہشت گرد جب کسی جگہ پہ حملہ کرتا ہے تو وہ پہلے سے اعلان کر کے تو نہیں آتا کہ میں نے فلاں تاریخ پہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ اٹیک کرنا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ان کی اپنی طریقہ کار ہے. بہرحال ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید جو انٹیلیجنس اطلاع تھی اس میں کوئی جگہ پن پوائنٹ نہیں تھی, لیکن اطلاع تھی, ایک قسم کا خدشہ تھا, الرٹ تھا, اور اسی الرٹ ہی کی وجہ سے ہمارے پولیس اہلکار جو ہیں وہ جوان اپنی ڈیوٹی پر موجود تھے. اچھا, اب میں ذرا تھوڑا سا یہ میں نے اس لیے بتایا تاکہ آپ لوگ ذرا عوام کو یہ بھی آگہی دے سکیں آپ کی وساطت سے کہ پولیس کی طرف سے غفلت برتنے کا کوئی ایسا ایشو جو ہے وہ نہیں تھا. اور اگر کوئی یہ شخص الزام لگا رہا ہے تو شاید وہ الزام برائے الزام تو لگا رہا ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تو پولیس نے فوری طور پر اور سیکیورٹی ایجنسیز نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں بھی لے لیا اور پھر شواہد وہاں سے اکٹھے کیے. میں ذرا تھوڑا سا یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا میں بریف بھی کروں کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو آپ نے سی سی ٹی وی پہ بھی وہ کوریج فوٹیج اس کی آ چکی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی اور الیکٹرانک چینلز پہ بھی, کہ ایک شخص آتا ہے جس نے کالا لباس پہنا ہوا ہے, جس طرح اہل تشیع عموماً پہنتے ہیں اور خاص طور پر اپنے مذہبی اجتماعات کے موقع پر وہ اسی طرح کے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں. وہ آتا ہے اور جو پولیس اہلکار آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آتا ہے وہ بیسیکلی تلاشی لینے کی ڈیوٹی پہ مامور تھا. وہ تلاشی لینے کے لیے لوگوں کا وہ کر رہا تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کی نماز سے چند منٹ پہلے یا کچھ وقفہ پہلے لوگ بھاگ بھاگ کر مسجد میں گھس رہے ہوتے ہیں. اس لیے جیسی وہ قریب آیا اس نے آپ کے سامنے ہی وہ نظر آتا ہے کہ اس نے اس پولیس اہلکار پہ فائر کیا اور اس کو سینے میں گولی ماری. وہ پولیس اہلکار آج بھی اسپتال میں ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے. اور میں اس وساطت سے, آپ کی وساطت سے, پوری قوم سے یہ اپیل کروں گا کہ اس کے لیے بھی اور تمام زخمیوں کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں زندگی دے. لیکن بہر صورت وہ اہلکار زخمی ہوا, دوسرا جو تلاشی لے رہا تھا اس کو بھی گولیاں ماری گئیں, اس کو شہید کیا گیا. اس کے بعد کل میں نے خود 2 پولیس اہلکاروں کے جنازے اٹینڈ کیے ہیں, ان میں شرکت کی ہے, وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی ان جنازوں میں شرکت کی ہے. تو یہ 2 جو ہمارے ساتھی تھے یہ شہید ہوئے ہیں. بہرحال ان کی قربانیاں ایک طرف, لیکن جو خودکش دھماکہ کرنے والا تھا وہ اس کے بعد وہ اس کے اندر گھسا ہے, مسجد کے اندر گھسا ہے. اور جن لوگوں نے وہاں مسجد دیکھی ہے, میں تو خود بھی وہاں گیا تھا, ایک تنگ سی گلی ہے جس کو اوپر سے کور کیا گیا ہے, چھت ہے, اور اس کے اندر جو ہے پھر مسجد کا وہ دروازہ لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے, وہ وہاں گھسا اور اس نے لوگوں پر فائرنگ بھی کی اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو اڑایا. چونکہ جگہ تنگ تھی اس لیے بلاسٹ کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ وہاں پر زیادہ نقصان دیتا ہے اور اس لیے کیجولٹیز اور زخمیوں کی جو تعداد ہے وہ اس وجہ سے زیادہ تھی. بہر صورت اب فوری طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے. گھیرے میں لینے کے حوالے سے میں ذرا تھوڑی سی 2-4 سائنٹیفک باتیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو تفتیش کا طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ کیا تھا. جیسے کہ آپ کے سامنے یہ بورڈ ہے, یہ انویسٹیگیشن آؤٹ کم کا ٹائٹل ہے, اور اس کے نیچے یہ آپ کو 5 جو یہ نظر آ رہی ہیں تصویریں یا گرافکس ہیں 4, اس میں کرائم سین سے پہلے ایویڈنس لیا جاتا ہے جس میں سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو ٹیکنیکل انالیسز ہوتا ہے, موبائل فون کالز اور باقی جو بھی سائنٹیفک ڈیوائسز کے ذریعے جو انویسٹیگیشن کی جاتی ہے